دفعہ شیخ صاحب آئے تھے تو اس دفعہ ہم نے ظفر اقبال حسین کو دعوت دی ہے. بہت اچھا لکھتے ہیں. میں بڑا کچھ ان کے متعلق کہہ سکتا ہوں. ان کے متعلق میں صرف ایک فکرہ کہوں گا، اس کے بعد میں افضال بیدار صاحب کو زحمت دوں گا کہ وہ انہیں پھولوں کا گلدستہ پیش کریں اور ان کا مکمل تعارف کرائیں. بہت سے دوستوں کو میں جانتا ہوں، بہت لوگ امیر ہو گئے، بہت لوگ آگے بڑھ گئے. کس طریقے سے گئے، کیسے گئے، یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. لیکن ظفر اقبال حسن یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو ہر وقت اپنے آپ کو احتساب کے لیے تیار رکھتے ہیں کہ آپ ان کا جیسے بھی اس مسئلے کے اوپر احتساب کر لیں کہ جیسے صاف ستھرے آئے تھے، جیسے شروع سے کام کر رہے ہیں، ابھی تک یہ کام ماشاءاللہ. میں افضال بیدار صاحب کو کہوں گا کہ تشریف لائیں اور انہیں دیکھیں دوستو، السلام علیکم. میرے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی گئی بڑی سختی تھی. بہت مشکل ہے کہ انصاف کے ساتھ اور صاف ستھری بات کہنا جو ہے آج کل کے زمانے میں بہت مشکل ہے. چند سال پہلے میں ایسے ہی کسی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک خوبرو جوان داخل ہوا. دوستوں سے گل مل گیا، باتیں کرنے شروع کر دی. تو میں نے کسی سے پوچھا، یار یہ صاحب کون ہے؟ میں ظفر صاحب. میرا ان سے کوئی تعارف نہیں تھا. تو اس کے بعد چند ہفتے بعد پھر اور کسی محفل میں ظفر صاحب سے ملاقات ہوئی. تو ظفر صاحب میرے پاس آئے، کہنے کہ آپ نے پچھلی محفل میں میرے بارے میں پوچھا تھا. تو میں ظفر اقبال حسن ہوں اور میرا تعلق جو ہے پریس سے ہے، اور میں پاکستان میں بھی اور یہاں پر بھی صحافت کا کے شعبے سے میرا مطابق شاید جہاں تک تو ان کا ان سے کچھ مختصر سے گفتگو ہوئی. اچھی شستہ گفتگو، لفظوں کا اچھا استعمال اور گفتگو میں جو روانی اور بردباری ہونی چاہیے. انہوں نے مجھے جو پہلا تاثر دیا وہ یہ تاثر دیا کہ آپ کافی عرصے کے بعد ایک کسی پڑھے لکھے شخص سے ملاقات. اس کے بعد مختلف اوقات میں ان کے کالم آتے رہے، پڑھتے رہے. اخبار میں خبریں آتی رہیں، خبریں بھی پڑھتے رہیں. ان کے نام سے جو کوئی مقالہ ہوا، کوئی کالم ہوا، وہ آیا جس میں یہ محسوس ہوا کہ اس شخص میں بڑی ہمت ہے، جس کے بہت سے لوگوں میں فقدان ہے. بہت سی باتیں جو یہاں پر ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں ان کو سچ کریں. تو دن بہ دن جو ہے میرے دل میں ان کی قدر جو ہے وہ بڑھتی ہوئی. وہ اس لیے نہیں کہ یہ سوال آسان ہے، وہ اس لیے کہ ان کی جو لکھائی تھی، جو انہوں نے بات لکھی، وہ دل کو لگی کہ ہاں بھائی یہ شخص جرأت رکھتا ہے صاف بات کہنے کی، صاف بات کرنے کی. جہاں ان میں بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت سی خوبیوں کا یہ مجموعہ ہے. ان کا مطالعہ، جو ان کے ریفرنسز آتے ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ اس شخص کا مقابلہ بھی جو ہے وہ کافی وسیع ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو یہاں پر بہت سے صحافیوں میں موجود نہیں ہیں. یہاں پر بہت سے صحافی ایسے ہیں جو نقل کر لی، کہیں سے کوئی چیز اٹھا لی، لیکن اقبال حسن کی، ظفر اقبال حسن کی جو بات ہے وہ ریفرنس سے بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بات اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے، اس کا ریفرنس جو ہے وہ یہ ہے. ریفرنس صرف وہی شخص دیتا ہے جس نے کسی چیز کو پڑھا ہوا ہو. اور کئی دفعہ تو میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنے کالم میں بہت سی باتوں کی تصحیح کی کہ دیکھیے یہ لفظ یہاں پر اچھا نہیں ہے، اس لفظ کی جگہ یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا. شعر کو پڑھتے ہوئے
لفظوں کو آگے پیچھے کر دیا گیا یا اسے وزن سے گرا دیا گیا یا وہ ٹوٹلی ہی غلط پا گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے اس بات پہ مجبور کرتی ہیں اور اس بات پہ کہنے کے لیے کہ اس شخص نے نہ صرف مطالعہ ہی کیا بلکہ اس پہ عبور بھی حاصل کیا. مطالعہ کرنا اور بات ہے اور کسی چیز پر عبور حاصل کرنا وہ ایک الگ بات ہے. جہاں پہ اتنی خوبیاں ہیں, مجھے پچھلے 3-4 مہینے سے ان کے مختلف میں نے آرٹیکل دیکھے تو اس میں تھوڑا سا مجھے جو ہے افسوس ہوا. افسوس یہ ہوا کہ وہ جو ہے ان کی جو لائن آف ایکشن ہے اس سے تھوڑا سا باہر, معلوم نہیں کس وجہ سے, کیوں, کیا حالات تھے, ان کے کیا جذبات تھے. اس میں کچھ پلاہٹ جو ہے نا وہ مجھے نظر آئی. تو میں صرف ظفر اقبال حسن سے ایک درخواست کروں گا, وہ یہ کہ آپ نے جو رستہ اختیار کیا ہے صحافت کے اندر بہت پیارا, بہت عظیم ہے, وہ بہت کم صحافیوں میں پایا جاتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اپنی صحافت میں پلاحت کو مٹائیں, لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے تھوڑا سا ان میں ٹھہراؤ جو ہے وہ لائیں. یہ میری ذاتی رائے ہے, ممکن ہے کچھ دوست اس سے اتفاق نہ کریں. تو اچھے دوست کا اور اچھے جاننے والے کا یہ فرض ہے کہ جہاں وہ اپنے دوست میں کچھ کمی دیتے اسے بر وقت کہہ دیں. تو یہ بھی لاہٹ جو ہے اس کو وہ طرف دور کرنے کی کوشش کریں. میں وہ لائن آف ایکشن پر تبدیل کرنے کی کوشش بات نہیں کرتا. میں ان الفاظ کی اور ان باتوں میں جو کئی دفعہ جذبات کے تحت, مجھے معلوم ہے کہ میرا بھائی جو ہے جذباتی بھی ہے, لیکن اس کے جذبات جو ہیں وہ مثبت جذبات ہیں اور یہ بھی بہت کم لوگوں میں. تو اس لیے آج کی محفل جو ہے وہ ایک ایسے کالم نگار, ایسے صحافی کے لیے جو سچ کہنے کی ضرورت رکھتا ہے, اچھے الفاظوں کا انتخاب کرتا ہے, لیکن کبھی کبھی وہ کہتے ہیں اچھا ہے کہ دل کے پاس ہے پاس کرنا, لیکن کبھی کبھی سے کتھا بھی چھوڑ دو تو کبھی کبھی بھائی ہمارا بہت جاتا ہے. تو اس کے لیے عرض اتنی ہوگی کہ بھائی کوشش یہ کرو کہ جب بھی کوئی کالم لکھو, جب بھی کوئی بات لکھو, اسے 1 یا 2 دفعہ ریوائز کرنے کے بعد پھر اسے فوکس کرو. میں اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی, اپنے دوست جناب ظفر حسن اقبال کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر آ کے لوگوں کے سامنے اپنے علم کا ممبا. سب سے پہلے تو میں ایک عرض کر دوں کہ والدین کی طرف سے تو میں کشمیری مہاجر ہوں, میں پنجابی ہوں کہ میری پیدائش پنجاب سے ہے. یہاں بڑے بڑے اردو دان بیٹھے ہوئے ہیں, میرے بھائی افضال بیدار صاحب ہیں, شفیق رضا ہے, ندیم بیگ ہے, ڈاکٹر قمر احسان ہے. اب تو کئی نئے لکھنے والے آ گئے ہیں, لیکن جو پرانے لکھنے والوں میں سے جاوید الیاس قریشی ہے, یہ لوگ گرفت کر سکتے ہیں میرے لہجے پہ. چونکہ میں اہل زبان نہیں ہوں, میں پہلے معذرت کر دوں, لکھنا اور بات ہے, کالم لکھنا اور بات ہے, اس پہ آپ تصحیح کی گنجائش ہوتی ہے, آپ گرفت بھی کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ میں اہل زبان نہیں, نہ میرا لکھنؤ سے تعلق ہے نہ دلی سے, تو کہیں اگر لہجے کی ہیرا پھیری ہو جائے تو مجھے پیشگی معاف کیجیے گا. میں ان تمام دوستوں کو جو نئے میرے لکھنے والے شامل ہوئے ہیں, کامران برکت ہے, رفاقت علی ہے, ان کو بھی یہاں پہ میں دیکھ کے خوشی ہوئی کہ چلو ایک قلم کا قبیلہ جو ہے وہ رواں دواں ہے. میرے بارے میں جو جذبات کا اظہار کیا میرے بھائی نے, میں کہاں تھا اس کے قابل, بہت کہہ دیا. میرا رونے کو جی چاہتا تھا کہ افضال بیدار میرے بارے میں ایسے کہہ رہے ہیں. میں افضال بیدار کی دل کے اتھاہ گہرائیوں سے عزت کرتا ہوں. خصوصاً میں اکثر اپنے کالموں میں ان کی مسکراہٹ کا بہت فین ہوں. ان کی مسکراہٹ مجھے اچھی لگتی ہے. اور
یہ تو ہیں خوب لکھتے ہیں, شاعری کرتے ہیں. میں ان کا بطور شاعر بھی مداح ہوں. خصوصاً 14 اگست کے حوالے سے انہوں نے 2-4 جگہ پہ پڑھا, مجھے بہت اچھا لگا, کیونکہ میں آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. مجھے بہت فخر ہوتا ہے پاکستان کے نام پر کوئی بھی کچھ کوئی کہے, میں بہت اچھا لگتا ہے. میں اس خاندان سے ہوں کہ جس نے کوٹلیاں سب پہ رکھ کے سرحدیں عبور کی اور رشتے کمائے, اس لیے مجھے پاکستان کا اچھا لگتا ہے. افضال بیدار صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا اور ساتھ ہی مجھے تھوڑا سا ڈانٹ بھی دیا کہ تم ان دنوں ذرا ٹریک سے آؤٹ آف ٹریک ہو رہے ہو. تو یہ جو زردی آ رہی ہے تمہارے کانوں میں, زردی نہیں, بعض اوقات کسی سن ہوئے جسم کے حصے کو بیدار کرنے کے لیے نستر لگانے پڑتے ہیں بیدار صاحب, اور جو بیدار نہ کر سکے اسے پھر دعویٰ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ زردی نہیں ہے, یہ سرخی تھوڑی سی کہہ لیں, ترقی کی ہو سکتی ہے. جس طرح سے ہم لوگ 25-30 سال پہلے اپنے لکھنے والوں میں سرخے تلاش کر لیا کرتے تھے, اب وہ تھوڑی سی سرخی میں نے ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے لائی ہے کہ اس سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے تھوڑا سا. ورنہ واللہ کہ اس زردی سے مجھے کوئی منفعت نہیں ہے, نہ میری ذاتی اس میں ہے, نہ میرے دوستوں کی اس میں کچھ ہے کہ اس سے ان کو کچھ مل جائے گا. لیکن کچھ سوئے ہوں کو جگانے کے لیے تھوڑا سا تلخ ہونا پڑتا ہے. تو وہ زردی جو آپ دیکھ رہے ہیں باخدا وہ منفی نہیں ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے جب اس سلسلے میں پتہ چلا تھوڑا سا, وہ آپ پڑھ رہے ہوں گے تھوڑا سا, میں آپ کے نام پہ ہی سجدہ ریز ہو گیا تھا. میں آپ کی ابتدا میں چلا گیا تھا. میں نے بول کے مجھ سے کہا تھا کہ میری حیا اور میری غیرت کا تقاضا ہے کہ افضال کا نام آئے, میں وتھڈرا, میرا تو بنتا ہی نہیں. اور یہی میں ان لوگوں کو زردی کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں, چاہے وہ اسے تلخ لگے, کہ جہاں حیا آ جائے, غیرت آ جائے, وہاں تھوڑا سا آپ کو پسپا ہونا پڑتا ہے. تو وہ نہیں سمجھ سکے اس کو, اس لیے میں سمجھانے کے لیے بار بار ڈنڈے کا استعمال کر رہا ہوں. چھوٹے ہیں, میرے بھائی ہیں, وہ نہیں, 25 سال مجھے بھی اس دست کی سیاہی میں ہو گئے ہیں. تو اگر کوئی لے سکا کوئی ایک آدھ لفظ تو یہ ان کی بھی اس میں اچھائی ہے. ورنہ تو آپ جانتے ہیں کون کتنے قد کا ہے اور کب سے لکھ رہا ہے, اور کون کتنا لکھ چکا ہے, یا کون کتنا لکھ سکتا ہے, یا تو اس نے کچھ نہیں لکھا. ہم جانتے ہیں, ہم آپس میں ایک دوسرے کے بستر ہیں, ہم لباس ہیں, ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں. اب میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جاوید الیاس قریشی, اس کا ایک اپنا ٹرینڈ ہے, ایک اپنا انداز ہے, بہت اچھا ہے کہ تاریخ کے اوراق سے کچھ کشید کیا, اسے پبلک کے سامنے رکھ دیا. اب اس کے ویوز ہیں کہ وہ دیش پہ کمنٹ, بہت اچھا. مجھے باہر لوگوں نے کہا یار یہ دیکھو یہ کیا لکھ دیا, بھائی لکھ دیا تم جواب دو. یہی انداز ہے نا, میں لکھتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ ہم محفلوں میں گالیاں نکالیں یا کچھ کریں. گالیاں مجھے پاکستان کی ساری زبانوں میں آتی ہیں, میں بھی جب ایسا موقع آئے گا تو نکالوں گا. لیکن میں اگر لکھ رہا ہوں تو میرے لکھنے کا جواب لکھنے سے دیں. یہ نہیں کہ اس کو آپ نے ادھر زردی نہیں دیکھی, پورا انہوں نے آسمان ہی زرد کر دیا. یہ چیزیں نا سوال جواب میں ہو جائیں گی آپ کی. پہلے اگر آرٹیکل, میرا یہ پہلا موقع ہے, اور پھر خصوصاً کیمرہ اور میڈیا کے سامنے ہم لوگ پس پردہ اچھے ڈائریکٹر ثابت ہو سکتے ہیں بجائے کے سامنے. تو معذرت کے ساتھ جہاں میں آج آپ شاعر حضرات بھی بیٹھے ہیں, میں سنت تعلی ہوتی ہے ان کی شاعری میں, جہاں شاعر اپنا غرور پیش کرتا ہے. جیسے سنت تجریس ہوگی, ایک شعر کا ایک لفظ کا 2 بار آنا ہے شعر میں, جانے کی بات ہے جانے. تو اس طرح تعلی ہوتی ہے, اس میں شاعر اپنا غرور پیش. اسی طرح اگر میں اس میں آگے, چونکہ میں کالم نگار ہوں تو میں ہی ہوں گا, تو میں وہ کسی کی دل آزاری نہ سمجھیے کہ یہ بن رہا ہے. تو میں شروع کرتا ہوں جناب. آج کا کالم اخبار کے بجائے آپ کے سامنے ہے. آج جاوید قریشی کے ہائیڈ پارک میں مجھے پہلی بار براہ راست کالم پڑھنا ہے. چنانچہ موضوع بھی ہے, تو موضوع بھی مجھے ایسا ہی چننا پڑا